محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد. خدا کی بنائی ہوئی کائنات میں جن جن کے ضمیر سے لے کر خمیر تک اور خمیر سے لے کر شہرگ حیات میں دوڑتے لہو تک حرارت غدیر حل ہو چکی ہے، ان سب کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے تمام تر ایمانی اور روحانی مبارکباد پیش کرتا ہوں. گزارش کرتا ہوں کہ پرچم غدیر بلند کرنے والے مولا کی سرکار میں جشن غدیر کی مبارکباد بلند ترین صلوات کے ذریعے آپ پیش کریں. حضرات، آج عید غدیر کا جشن ہے. تو ہم کوئی بھی جشن مناتے ہیں، کوئی بھی محفل ہے، ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اس کو تلاوت قرآن سے شروع کریں. تو اس پروگرام کو سب سے پہلے ہمارے بیچ میں حسین بھائی اور جناب عامر صاحب قرآن تلاوت سے اس پروگرام کا آغاز کریں گے. ہم گزارش کرتے ہیں حسین بھائی سے اور جناب عامر صاحب سے کہ آئیں اور تلاوت قرآن پیش کریں. ان کا استقبال کریں بآواز بلند نعرے صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک حجت ابن الحسن صلواتک بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے جس نے ہمیں اس قوم میں پیدا کیا، جس کی تعریف جتنے بھی ہم کریں کم ہے. اور خاص کر آج کی اس پرمسرت موقع پر ہم نے کوشش کی ہے کہ چند آیات اس عید کے متعلق پڑھیں گے جس کا ترجمہ عامر صاحب کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب فارغ ہو جائے تو نصب کر دیجئے اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں. حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے یہ کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تب یہ آیت نازل ہوئی. پاس جب اپنے حج سے فارغ ہو جائیں تو علی علیہ السلام کو لوگوں کے لیے مقرر کر دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے
اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کے شہر سے بچائے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وحموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله۔ اس سے پہلے کی آیت سے روایت ہے تفسیر میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس وقت اللہ نے یا ایھا الرسول بلغ کی آیت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ غدیر خم میں علی علیہ السلام کو لوگوں کے لیے امیر المومنین علیہ السلام مقرر کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا ہو فحاذ علی مولا، کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ بس سارے ابلیس اپنے سر پر خاک ڈالیں، بڑے ابلیس کے پاس پہنچے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہوا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے حضرات، آپ سبھی کا زیادہ وقت نہ لے کر میں گزارش کروں گا سب سے پہلے منقبت کے لیے جناب نقی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں منقبت پیش کریں۔ جناب نقی صاحب کے لیے بآواز بلند نعرے سلوات۔ اعلان یہ سنا دو پیمبر غدیر میں، مولا ہے سب کا آج سے ہے در غدیر میں۔ اعلان یہ سنا دو پیمبر غدیر میں، مولا ہے آج سب کا ہے در غدیر میں۔ بلیغ نے آ کر دیا جب دن مکمل، بلیغ نے آج آ کے کر دیا دن مکمل، باطل کے دل پہ چل گیا خنجر غدیر میں۔ من کنت مولا جو کہا ممبر سے رسول نے، من کنت مولا جو کہا ممبر سے رسول نے، کچھ لوگ چل گئے تھے سن کر غدیر میں۔ ہونٹوں پہ ہاتھی دل میں تھا حسد بھرا ہوا، ہونٹوں پہ ہاتھی دل میں تھا حسد بھرا ہوا، مایوسی تھا منظر غدیر میں۔ بن کر سوار دو سائے رسالت غدیر میں، بن کر سوار دو سائے رسالت غدیر میں، پہنا علی نے تاج ولایت غدیر میں، پہنا علی نے تاج ولایت غدیر میں۔ دستے رسول پاک پہ قرآن کی طرح، دستے رسول پاک پہ قرآن کی طرح، پروان چڑھ رہی ہے امامت غدیر میں، امامت غدیر میں۔ پاکیزہ نفس جو تھے وہ خوش ہو کے جھوم اٹھے، پاکیزہ نفس جو تھے وہ خوش ہو کے جھوم اٹھے، اور دل ملا رہی تھی نجاست غدیر میں۔ سلوات کہ جس کا نہیں غدیر بے ایمان علی، جس کا نہیں غدیر بے ایمان علی، اس
اس قوم کیسے مانو مسلمان یا علی، اس قوم کیسے مانو مسلمان یا علی، اور وہ جو ہوا خبر سر میدان یا علی، اور وہ جو ہوا خبر سر میدان یا علی، بہروں نے بھی سنا تھا وہ اعلان یا علی، بہروں نے بھی سنا تھا وہ اعلان یا علی، کہ اٹھا یہ کہ لاشا ہے سلمان یا علی، اٹھا یہ کہ لاشا ہے سلمان یا علی، ارے نکلے گی کیسے سے میری جان یا علی، نکلے گی کیسے سے میری جان یا علی، ارے اللہ سر فراز رکھے ان کو تابد، اللہ سر فراز رکھے ان کو تابد، ہم آج ان کے گھر پہ مہمان یا علی، ہم آج ان کے گھر پہ مہمان یا علی، اور قدموں میں ہے پڑے ہوئے جس کے تمام تاج، قدموں میں ہے پڑے ہوئے جس کے تمام تاج، اے آپ اس حسین کے سلطان یا علی، اے آپ اس حسین کے سلطان یا علی، کہ میدان سے بھاگ جانے کا جس کا پلان تھا، میدان سے بھاگ جانے کا جس کا پلان تھا، کمبر نے ان سے لے لیا پالا، اور خنجر لیے اور خنجر اٹھائے ہاتھ میں قاتل ہے بدحواس، خنجر اٹھائے ہاتھ میں قاتل ہے بدحواس، میسم نہیں ذرا بھی پریشان یا علی، میسم نہیں ذرا بھی پریشان یا علی، بوس رسول پاک پہ پھر جلوہ گر ہوا، بوس رسول پاک پہ پھر جلوہ گر ہوا، ارے اب توڑنے ہیں کون سے بھگوان یا علی، اب توڑنے کون سے بھگوان یا علی، صلوات سر میدہ گدیر خم اگر سنا دے گے، سر میدہ گدیر خم اگر سنا دے گے، حلالی کون ہے چہرے ابھی بتا، حلالی کون ہے چہرے ابھی بتا دے گے، سمجھ میں آئے گا جب راز بغض حیدر کا، سمجھ میں آئے گا جب راز بغض حیدر کا، تو خود یہ تھے جناب سلطی صاحب، وقت کا خیال رکھتے ہوئے آپ سبھی منقبت خواہ سے گزارش ہے کہ جو ہے وقت جو ہے دھیان میں رکھتے ہوئے بس 5 منٹ بہت زیادہ آپ لوگ اگر لے تو لیں۔ اب میں گزارش کروں گا جناب شمس صاحب سے کہ وہ آئیں اور منقبت پیش کریں۔ ایک شعر سے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں کہ چشم تصورات سے جو چشم تصورات سے جو دیکھا سوئے عرش، چشم تصورات سے جو دیکھا سوئے عرش، کوئی نظر نہ آیا کبیر و صغیر میں نے کیا
पहले स्पीच ही होने वाली थी आखिर में स्पीच के बाद महफिल रहती है, उसके बाद आप आ जाइए। चलिए इबादत चाहेंगे, गलती हो गई। आ जाइए अली भाई चलिए चलिए आवाज़ बुलंद नारे सलवार। ये शेर से हम शब साहब का इस्तेमाल करते हैं। चश्मे तस्वुरात से जो देख लिया सुए अर्श, चश्मे तस्वुरात से जो देखा सुए अर्श, कोई नजर न आया कबीर व सगीर में। मैंने किया सवाल फरिश्ते कहाँ गए, मैंने किया सवाल फरिश्ते कहाँ गए, रब ने कहा कि भेजे गए हैं गदीर में। हम जनाब शम्स साहब से गुजारिश करते हैं कि वो आए और बारगाह मौला में अपना जदीद अकीदत पेश करें। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु का इरफान जो पाया तो अली याद आया, हक्का इरफान जो पाया तो अली याद आया। दिल में कुरान समाया तो अली याद आया, हक्का इरफान जो पाया तो अली याद आया। आदम और नूह हो पैगंबर हो या हजरत मूसा, आदम और नूह हो पैगंबर हो या हजरत मूसा, यूनुस हो खिज़र हो इलियास या हजरत ईसा। वक्त इन पर भी जो, वक्त इन पर भी जो आया तो अली याद आया, जो आया तो अली याद आया। सैकड़ों सर थे सैकड़ों सुरमा थे और पहलवान हजार, सैकड़ों सुरमा थे और पहलवान हजार। जो थे खैबर में सभी यार मगर मेरे यार, जो थे खैबर में सभी, जो थे खैबर में सभी यार मगर मेरे यार। मर्द का जिक्र जा, मर्द का जिक्र जब आया तो अली आया, जो पाया याद आया। जिस्म एक एक से दो टुकड़े बराबर देखे, जिस्म एक एक से दो टुकड़े बराबर देखे। खून की बरसात हुई उड़ते हुए सर देखे, रन में अब्बास जा, रन में अब्बास जब आया तो इरफान जो पाया तो अली याद आया। अपना कुछ होश न था इतनी परेशानी थी, अपना कुछ होश न था इतनी परेशानी थी। गम दुनिया ने मुझे घेर लिया था फिर भी
غم دنیا نے مجھے گھیر لیا تھا پھر بھی، غم دنیا نے مجھے گھیر لیا تھا پھر بھی، ہاتھ مومن سے ملایا، ہاتھ مومن سے ملایا تو ولی یاد آیا، عرفان جو پایا تو ولی یاد آیا، عرفان جو پایا تو ولی یاد آیا، نیزہ و تیر و تبر کیا کوئی خنجر نہ ملا، نیزہ و تیر و تبر کیا کوئی خنجر نہ ملا، لکھ ڈھونڈا کہیں کفار کا لشکر نہ ملا، لکھ ڈھونڈا کہیں کفار کا لشکر نہ ملا، صف میدان نظر آیا، صف میدان نظر آیا تو ولی یاد آیا، عرفان جو پایا تو ولی یاد آیا، عرفان جو پایا تو ولی یاد آیا، قلب باطل کو کئی ٹکڑوں میں بٹتے دیکھا، قلب باطل کو کئی ٹکڑوں میں بٹتے دیکھا، تخت کیا چیز ہے دربار الٹتے دیکھا، تخت کیا چیز ہے، تخت کیا چیز ہے دربار الٹتے دیکھا، اور خطبہ زینب نے، خطبہ زینب نے سنایا تو علی یاد آیا، عرفان جو پایا تو ولی یاد آیا، آخری بند پیش کروں، گھر تھا اللہ کا موجود مٹی کوئی نہ تھا، گھر تھا اللہ کا، گھر تھا اللہ کا، گھر تھا اللہ کا موجود مٹی کوئی نہ تھا، کوئی آئے گا یہاں، کوئی آئے گا یہاں یہ بھی یقین کوئی نہ تھا، کوئی آئے گا یہاں کوئی یقین یہ بھی نہ تھا، درج و دیوار میں، درج و دیوار میں آیا تو علی آیا، عرفان جو پایا تو حیدری، جزاک اللہ، آپ نے بہت ہی اچھی منقبت پیش کی، مولا سلامت رکھے۔ اب میں گزارش کروں گا جناب علی پٹیل صاحب سے کہ وہ آئے اور عید غدیر کے سلسلے سے کچھ تقریر ہوگی، اور اس تقریر کو آپ لوگ بہت دھیان سے سنیں، کیونکہ اسی کے بیچ سے ہی آپ سے لاسٹ میں کچھ کوشچن پوچھے جائیں گے، سوالات ہوں گے جس کے آپ کو جواب دینے پڑیں گے، اور آپ کو انعامات بھی ملیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ صلوات، آواز صلوات۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ صلوات علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ رب العالمین بالقاسم محمد،
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل حسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقرآنه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صلوا على حضرات. سب سے پہلے تو آپ غدیری بھائیوں کو عید غدیر مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت بہت بہت مبارک ہو. اور آئیے ہم سب مل کر اس جشن کی اور اس عید کی مبارکباد امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اور دیگر اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں پیش کریں ایک بلند ترین آواز بلند ترین صلوات کے ساتھ. یقیناً یہ دن پر مسرت اور بڑی ہی خوشی کا دن ہے. اس دن کی عظمت جاننے کے لیے ہم یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں ماشاءاللہ سبھی واقف ہو گئے کہ یہ عید غدیر کیوں منائی جاتی ہے اور عید غدیر کی اہمیت کیا ہے, کیا اس کی امپورٹنس ہے. میں صرف امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث سے ایک ٹریڈیشن سے آغاز کرتا ہوں اس کا, صرف یہ بتانے کے لیے کہ اس دن کی یعنی جو کل گزر گیا عید غدیر اس دن کی کیا اہمیت ہے, کیا امپورٹنس ہے, کیا سگنیفیکنس ہے اس کی. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روز محشر یعنی قیامت کے دن 4 عیدوں کو تشت میں سجا کر اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا جائے گا. وہ 4 دن کون سے ہیں؟ وہ 4 دن کسی نے پوچھا امام علیہ السلام سے کہ وہ 4 دن کون سے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلا دن عید الاضحیٰ یعنی ابھی جو گزری عید الاضحیٰ بکری عید جسے کہتے ہیں. دوسری عید عید الفطر جسے چھوٹی عید بھی کہا جاتا ہے, بڑی عید عید الاضحیٰ اور چھوٹی عید عید الفطر. تیسری عید روز جمعہ کو بھی عید کا دن قرار دیا گیا ہے. آپ نے واٹس ایپ پر آپ کو میسیجز بھی آتے ہوں گے جمعہ مبارک کا, تو یہ کچھ اور نہیں بس یہی ہے کہ روز جمعہ بھی جو ہے وہ عید کا دن قرار دیا گیا ہے. اور چوتھی عید غدیر یعنی جو کل گزر گئی وہ عید یعنی یہ 4 عید جو ہے وہ تشت میں سجا کر رسول اکرم کے پاس پیش کی جائے گی. پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 4 عیدوں میں غدیر کا دن جو ہے وہ اس طرح چمکے گا جیسے ستاروں کے درمیان چاند چمکتا ہے. یعنی غدیر کے دن کی اتنی امپورٹنس بتائی گئی ہے. اسی دن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نار نمرود سے بری کیا تھا, بچایا تھا اسی دن پر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی تھینکس گیونگ کے لیے اسی دن روزہ رکھا تھا. ہم جو یہ روزہ رکھتے ہیں عید غدیر کے دن, یہ اسی مناسبت سے کہ اس دن کی بہت ساری امپورٹنس ہے. اس ایک دن میں روزہ رکھنے کا ثواب, اس ایک دن کا ثواب جو ہے نا روزہ رکھنے کا پوری دنیا کی جو لائف ٹائم ہے نا, لائف اسپین, یہ دنیا کا لائف اسپین, ہمارا لائف اسپین نہیں, دنیا کا لائف اسپین یعنی جب سے یہ دنیا خلق ہوئی ہے اس وقت سے لے کر جب تک یہ دنیا رہے گی تا قیامت تک, اس وقت تک اگر کوئی شخص زندہ رہتا ہے اس دن تک اور وہ روزے رکھتا ہے تو اتنا ہی ثواب اسے ملے گا صرف یہ ایک دن روزہ رکھنے کا. تو یقیناً بہت سے لوگوں نے, آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سب نے کل روزہ رکھا ہوگا. تو یہ دن کی امپورٹنس بتانے کے لیے کہ
یہ دین کی کیا امپورٹنس ہے. اسی دین پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر مولا علیہ السلام کو بلند کر کے اس دین کو کامل کروایا تھا. اسی دن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دیا, شیطان کو جو ہے وہ جکڑ لیا تھا. اسی دن پر کہا جاتا ہے, امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے, یہ میری حدیث نہیں, کہ کوئی شخص اگر صرف اس دن پر سیلیبریشن کرے اور کچھ نہیں, جیسے کہ آپ ابھی کر رہے ہو ماشاءاللہ, صرف اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کے سارے گناہوں کو بخش دے. صرف سیلیبریٹ کرنا, یہ میں نہیں کہتا ہوں, یہ امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں کہ صرف اس دن کو سیلیبریٹ کرنا اور کچھ نہیں کرنا, یعنی اس دن کی امپورٹنس دیکھیں. جب کوئی شخص اس دن کو سیلیبریٹ کرتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اس کے علاوہ جب اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کرتا ہے اس شخص کی بنسبت استغفار کے لیے. وہ فرشتے جو 70,000 فرشتے اس شخص کے لیے استغفار کرتے ہیں, اس کے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اتنا ہی نہیں, یہ شخص اگر اس سال کے درمیان اگر خدا نخواستہ اگر وہ مر جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ شہید کی موت قرار پاتا ہے, اور اگر وہ زندہ رہے گا اس سال میں تو وہ سال اس کا پورا خوشی کا سال گزرے گا. یہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں. بہت ساری اہمیت ہے اس دن کی, بہت ساری اہمیت ہے. ایک اہمیت یہ ہے کہ آپ اس دن میں کسی کو گفٹ دو, آپ کسی کو ملنے جاؤ, آپ جو ہے وہ اس دن میں اپنے اہل و عیال کو, اپنی فیملی کو, اپنے بچوں کو جو ہے وہ گفٹ دو. بہت سارا ثواب ہے اس میں. روایت میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس دن پر کسی ایک مومن کو اگر روزہ کھلاتا ہے, روزہ غدیر میں کسی ایک مومن کو روزہ کھلاتا ہے, تو وہ گویا اس طرح ہے کہ جیسے کہ وہ عام دنوں میں 1000 مومنوں کو روزہ کھلانا. صرف ایک مومن کو روزہ کھلانا بنسبت 1000 مومنوں کو روزہ کھلانا. بہت ساری اہمیت ہے اس دن. لہٰذا ہم جو یہ عید منا رہے ہیں, یہ کیوں منا رہے ہیں اور کیوں اس کی امپورٹنس ہے, اس کا جواب صرف ایک ہی ہے کہ ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. سرنامہ کلام میں ہم نے جو آیت پڑھی تھی قرآن کی, وہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے رسول پہنچا دیجیے اس پیغام کو کہ جو پیغام تمہیں پہنچانے کے لیے کہا گیا تھا. اگر تم نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو گویا تم نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں, کوئی بھی کام انجام نہیں دیا. تو اتنی کیا امپورٹنٹ بات تھی کہ رسول اکرم جب آخری حج سے ریٹرن آ رہے تھے, تو یعنی جب آخری حج سے ریٹرن آ رہے تھے تو راستے کے بیچ میں رسول اکرم کو روکا. تب بھری دھوپ تھی, تب تپش بہت زیادہ تھی اس وقت. رسول اکرم کو کہا کہ یہیں اسی وقت جگہ پر اسی وقت, یعنی غدیر قوم کا جو مقام تھا, جو ایریا تھا غدیر قوم کا, یہ غدیر قوم کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک ایسا ایریا تھا, وہ ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں پر پانی جمع ہوا, اسی لیے اسے قوم کہا جاتا ہے غدیر قوم. تو وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو روکا, پورے اہتمام کے ساتھ مولا علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا. کس طرح کیا کہ جتنے لوگ آگے چلے گئے تھے ان کو پیچھے بلوایا, جتنے لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا, اور وہاں پر ایک ممبر بنوایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم, اور پورے اچھے طریقے سے رسول مولا علیہ السلام کی ولایت کا وہاں پر رسول خدا نے اعلان کیا ہے. رسول خدا نے یہ اعلان کیا ہے. اس اعلان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول خدا سے کہا کہ اے رسول آپ اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو آپ کی رسالت کی محافظ ہے. یعنی یہ پیغام پہنچانا خود رسول خدا کی رسالت کا محافظ ہے. اگر رسول خدا نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو گویا رسول خدا کی رسالت کے خطرے میں. کتنا امپورٹنٹ یہ پیغام ہے. کیا پیغام تھا وہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے. گویا یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنا چاہتا ہے
کہ اے حبیب آپ اس پیغام کو پہنچا دیجئے تاکہ آپ کی امت جو ہے وہ جاہل نہ بنے، تاکہ آپ کی امت جو ہے وہ گمراہ نہ ہو جائے۔ یہ پیغام اتنا امپورٹنٹ پیغام ہے، اگر آپ نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا اور خدا نخواستہ کبھی کسی نے آپ کو قتل کر دیا تو آپ کی امت جو ہے وہ جس طرح سامری کے بچڑے کی طرح گمراہ ہو جائے گی، اور منافقین مشرکین جو ہے وہ آپ کی امت کو گمراہ کر لے جائے گے۔ اور اگر آپ کی امت نے اہل بیت علیہ السلام کا دامن تھام لیا تو آپ کی امت جو ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ یہ امپورٹنٹ پیغام کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر غدیر قم میں بتایا۔ جب ممبر بنوایا تو مولا علیہ السلام سے کہا کہ تم میرے پاس آؤ اور میرے ساتھ کھڑے رہو۔ رسول خدا نے اس وقت بہت ہی طولانی ایک خطبہ دیا، کم سے کم 3-3.5 گھنٹے کا وہ خطبہ تھا۔ تپتی ہوئی دن جو ہے وہ بہت گرمی تھی، بہت زیادہ گرم تھا، لوگ جو ہے وہ اپنے کمبل سے اپنے سر کو اور اپنے پیر کو ڈھانپ رہے تھے، اتنی زیادہ تپش تھی وہاں پر۔ رسول خدا نے جو ہے وہ مولا علیہ السلام سے کہا کہ تم میرے پاس آؤ اور تم یہاں پر کھڑے رہو۔ رسول خدا نے بہت طولانی خطبہ دیا۔ اس خطبے میں رسول خدا نے امام زمان عجل اللہ کافی ذکر کیا اور کہا کہ اے لوگوں جان لو کہ میں نبی ہوں اور علی وصی ہے، اور ہم اہل بیت علیہ السلام میں سے آخری جو ائمہ ہوں گے وہ حضرت مہدی عجل اللہ تعالی یہ مہدی جب آئیں گے تو وہ مظلوموں کے خون کا انتقام لیں گے۔ یہ مہدی جب آئیں گے تو جن لوگوں پر ظلم و جور ہو رہا ہے ان کو وہ ان ظلم و جور سے نکالیں گے۔ یہ مہدی جب آئیں گے تو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ناحق خون کا انتقام لیں گے۔ بہت ساری جو روایت ہے اور بہت ساری جملے جو ہے وہ رسول خدا نے امام زمان علیہ السلام سے متعلق اس خطبے میں کیے ہیں۔ خطبے کے آخر میں رسول خدا نے بالکل یہ بھی کہا کہ اے لوگوں میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کون سی 2 گراں قدر چیزیں؟ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام۔ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان سے متمسک رہو گے، متمسک یعنی اگر ان کا دامن تھامے رہو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ 2 چیزیں جو ہے وہ مجھ سے حوض کوثر پر آ کر ملے گی۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کرنے سے پہلے لوگوں سے ایک سوال کیا کہ اے لوگوں مجھے یہ تو بتاؤ کہ کیا میں تم پر تمہاری نفسوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا ہوں؟ تو سبھی نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، جی رسول اللہ، جی یا رسول اللہ آپ ہماری نفسوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو اسی وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ میرا مولا ہے، میں مومنین کا مولا ہوں، اور من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، یعنی اسی وقت مولا علیہ السلام مولا علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ دیکھیے بلوچ بھی گواہ ہے۔ اس کے یہ علی مولا ہے۔ جیسے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی اس کے بعد فوراً رسول خدا نے ایک دعا کی، اللہم والی من والہ وعاد من وعدہ وانصر من نصر واخذل من خذل، یا اللہ جو اللہم والی من والہ، جو علی کو دوست رکھے تو اسے دوست رکھ، اور جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر، وعاد من عادہ وانصر من نصر، جو علی کی نصرت کرے تو اس کی نصرت کر، اور جو علی کو چھوڑ دے تو اسے چھوڑ دے۔ یہ دعا اللہ نے رسول خدا نے ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد فوراً اس کے بعد ایک اور آیت نازل ہوئی۔ کون سی آیت نازل ہوئی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صلوات پڑھیے۔
वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये आयत नाज़िल की जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए कि ऐ रसूल, मैंने आज इस दीन को तुम पर तमाम कर दिया और अपनी नेमतें तुम पर तमाम कर दी। आज इस दीन को मैंने कामिल कर दिया, अपनी नेमतें तुम पर तमाम कर दी और दीन इस्लाम को तुम्हारे लिए दीन का चुन लिया है। मैंने दीन इस्लाम को तुम्हारे लिए चुन लिया है। उसके बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि जाओ और अली इस्लाम की बैत करो। कम से कम रिवायत में जो मिलता है हमें तो 75,000 का मजमा वहाँ पर मौजूद था कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 लाख असहाब जो है वो वहाँ पर मौजूद है। यानी बराह रास्त जिन्होंने रसूल खुदा से ये हदीस सुनी, मन को तो मौला व मौला, और रसूल खुदा ने कहा कि जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला। तो कम से कम 75,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 लाख लोग जो है वो वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने सुनाई। और 1.25 लाख लोग या 75,000 लोग एक के बाद एक मौला इस्लाम के पास खेमे में जाते थे और उनकी बैत करते थे। सिर्फ मर्द नहीं, मस्तूरात भी थी जो बैत करती थी। लेकिन मस्तूरात किस तरह बैत करती थी? मौला इस्लाम जो है वो पानी के एक बाउल में हाथ रखते थे और मस्तूरात वही पानी के बाउल में हाथ रखती थी और मौला इस्लाम की बैत करती थी। ये सिलसिला 3 दिनों तक चला। उसके बाद रसूल खुदा ने कहा कि इतना ही नहीं, तुम आप जब अपने मकाम पर पहुंच जाओ, आप जब अपने घरों में पहुंच जाओ, तो जिन जिन लोगों से आप मिलोगे उनसे उनको आप ये बयान कर देना। यानी ये चीज़ जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट रखती है। ये इस चीज़ को कुछ अरसा ही गुजरा था कि कुछ साल गुजरे थे। ये वाक़या जब पेश हुआ तो सन 10 हिजरी थी उस वक्त, और सन 35 हिजरी में तो लोग जितने भी असहाब थे उन लोगों ने मौला इस्लाम की खिलाफत का दौर आ गया था। तभी मौला इस्लाम ने लोगों से पूछा था रहबा के मकाम पर। रहबा क्या है? रहबा एक ऐसी जगह है कि इराक़ में जब मस्जिद कूफा, आप लोगों में से बहुत सारे लोग गए होंगे, मस्जिद कूफा के बाहर एक बहुत बड़ी स्पेस थी, बहुत बड़ी जगह थी जिसका नाम था रहबा। वहाँ पर मौला इस्लाम जो है वो कज़ावत किया करते थे, यानी जजमेंट दिया करते थे। वहाँ पर मौला इस्लाम जो है वो खुतबा पढ़ा करते थे। तो इस जगह पर मौला इस्लाम ने लोगों से एक के बाद एक पूछा और उनको चैलेंज किया कि क्या तुम गदीर के दिन मौजूद नहीं थे? क्या तुमने रसूल खुदा से नहीं सुना कि रसूल खुदा ने क्या कहा था मुझे बुलंद कर कर? तो लोगों ने उस वक्त, बहुत सारे लोगों ने जो है वो कहा कि हाँ हमने सुना था रसूल खुदा ने क्या कहा, और उन्होंने कहा कि रसूल खुदा ने कहा था कि मन कुंतु मौला फ़हज़ा अली मौला। लेकिन उस वक्त बहुत से लोग वहाँ पर और ऐसे भी मौजूद थे कि जिनसे मौला इस्लाम ने पूछा कि क्या तुम वहाँ पर मौजूद नहीं थे, क्या तुमने नहीं सुना, क्या तुमने नहीं देखा? तो लोग जो है वो डर गए और लोग जो है वो कहते थे कि नहीं हमने कुछ भी नहीं देखा, हमें कुछ याद नहीं है, हमें कुछ याद नहीं है, हमने कुछ भी नहीं देखा। तो वहाँ पर मौला इस्लाम जैसे ही वहाँ से पलटे हैं तो मौला इस्लाम ने कहा कि ठीक है तुमने कुछ नहीं देखा तो अब तुम कुछ भी नहीं देखोगे। तो ज़ैद बिन अरक़म एक शख्स का नाम है, मौला इस्लाम ने उससे पर्सनली पूछा कि क्या तुमने नहीं देखा था? रसूल खुदा ने मुझे हाथों पर बुलंद किया था। तो उसने कहा कि नहीं मुझे कुछ याद नहीं और मैंने देखा नहीं था, वहाँ पर जो है वो धूप बहुत ज़्यादा थी तो मैंने कुछ नहीं देखा। तो ठीक है, मौला इस्लाम ने कहा कि तुमने अगर कुछ नहीं देखा तो अब से तुम कुछ नहीं देखोगे। और ज़ैद बिन अरक़म जो है वो वहीं पर ब्लाइंड हो जाता है। उसी तरह के बहुत सारे असहाब जिन्होंने एक मौला इस्लाम की विलायत का इनकार किया, वहाँ पर किसी को कोढ़ की बीमारी हुई, कोई अंधा हो गया, किसी को किसी अलग अलग तरह की बीमारी हुई। लोग जो है वो वहाँ पर जिसने भी विलायत का इनकार किया है उसकी तो दुनिया तो ख़राब हुई, आखिरत भी उसकी ख़राब हुई। एक सलवात पढ़ती थी। ब्रदर्स, ये विलायत अली अबी तालिब अलैहिस्सलाम जो है ना वो बहुत ही अहम चीज़ है। हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इस बड़ी नेमत से नवाजा। उसके बाद हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला के बाद हमें अपनी माँओं का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिनकी पाक दामनी की वजह से हमें इस विलायत मिली, हमें ये विलायत है कि ये विलायत बहुत महंगी आई है। ये विलायत बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। विलायत है ना क्या? अकीदत रखना।
عقیدت بنا عمل کے نہیں ہوتی. اگر ہمیں مولا علیہ السلام پر عقیدت ہے کہ مولا علیہ السلام ہمارے امام ہیں تو مولا علیہ السلام جو کہتے ہیں ان پر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے. عمل کرنے کے لیے ہم جو بھی مولا علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمیں اگر نماز پڑھنی چاہیے, ہمیں روزہ رکھنا چاہیے, ہمیں حج کرنا چاہیے, ہمیں زکوٰۃ کرنا چاہیے, یہ ساری چیزوں کے لیے ہمیں جو ہے وہ بالکل ہم یہاں پر جب آئے ہیں تو کمانے کے لیے آئے, تو کمانے کے ساتھ ساتھ ہم لوگ جو ہے وہ اس پر بھی دھیان دیں کہ ہم جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کریں. ہم جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں کچھ وقت گزاریں. ہم صرف واٹس ایپ پر یا پھر ایسے نہیں ہو کہ ہم صرف تفریح میں یا واٹس ایپ پر یا اس طرح ہمارا ٹائم جو ہے وہ ضائع ہو جائے. ہم کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ دنیا و آخرت دونوں میں صرف ہے. ولایت یہ ہے, ولایت کسی نے ایک علامہ مشرقی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ولایت جو ہے نا وہ تقوی سے آتی ہے. تقوی کیا ہوتا ہے؟ جب تک آپ میں تقوی نہیں ہوگا اس وقت جو ہے وہ اس وقت تک آپ کی یعنی ولایت تو ہوگی آپ کے پاس, لیکن آپ کا جو تقوی ہے نا وہ ولایت جو وہ آپ کی کمپلیٹ نہیں ہوگی. تو تقوی جو ہے وہ 4 قسم کا ہوتا ہے. سب سے پہلا تقوی جو ہے وہ ورائے تائبین, دوسرا ہے ورائے تائبین یعنی کیا کہ ہم جو ہے وہ گناہوں سے دور رکھے, اپنے آپ کو دور رکھے حرام چیزوں سے. دوسرا ورائے صالحین یعنی ہم ان چیزوں سے دور رکھیں کہ جن کی ہمیں نالج نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیں. تیسرا ہے ورائے متقین یعنی ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں کہ جس میں ہمیں 100% یقین بھی ہو کہ یہ صحیح ہے, پھر بھی ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ان چیزوں سے دور رکھیں. چوتھی چیز ورائے صادقین یعنی ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیں کہ جس کا مذہب سے کوئی لینا دینا ہی نہ ہو, جس کا یعنی جیسے کہ ہم جو ہے وہ ایسی کوئی چیز نہ کریں. میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, ورائے صادقین جو بھی کرتا ہے نا وہ اپنے آپ کو کسی بھی ٹائم پاس والے کام میں مبتلا نہیں کرتا ہے, کسی بھی ٹائم پاس والے کام. صرف جو کام میں فائدہ ہے, جو کام میں ثواب ہے, وہ کام ہی وہ جو جس پہ ورائے صادقین ہے وہ شخص جو ہے وہ وہی کام کرے گا. تو ہمیں آئیے ہم سب مل کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے مولا علیہ السلام کی ولایت پر باقی رکھے, اور جس طرح مولا علیہ السلام نے ہمیں کہا ہے, جس راہ پر ہمیں انہوں نے چلنے کی ہدایت دی, ہم جو ہے وہ اسی راہ پر چلے انشاءاللہ. اور آخر میں سب سے اہم یہ کہ ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ ظہور کی دعا کریں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان کے اعوال و انصار میں شمار کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ آواز بلند آئیے حضرات, اب اس محفل کو آگے کی اور لے چلتے ہوئے میں جناب توصیف صاحب سے گزارش کروں گا کہ آئیں بارگاہ مولا میں اور نذرانہ پیش کریں. جناب توصیف صاحب. حضرات السلام علیکم. وعلیکم السلام. تقریر آپ سبھی لوگوں کو بہت بہت مبارک. 2-3 کلام ہیں, ان میں سے کچھ چھانٹ کے شعر میں کر رہا ہوں, اور یہ پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں یہ والا, حالانکہ بہت پرانا کلام ہے. تو حق ہے علی کے ساتھ, علی ہے نبی کے ساتھ, حق ہے علی کے ساتھ,
ہے نبی کے ساتھ، یہ جس کے ساتھ ہے خدا بھی انہی کے ساتھ، حق ہے علی کے ساتھ، علی ہے نبی کے ساتھ، کوئی علی کے کوئی ہے غیر علی کے ساتھ، کوئی علی کے کوئی ہے غیر علی کے ساتھ، مومن کسی کے ساتھ، منافق کسی کے ساتھ، منافق کسی کے ساتھ، روزہ نماز ہے جو زیارت سب قبول، روزہ نماز ہے وہ زیارت سب قبول، لیکن یہ شرط ہے کہ ہو حب حق ہے علی کے ساتھ، علی ہے نبی کے ساتھ، سلمان اہل بیت کوئی بھی نہ بن سکا، سلمان اہل بیت کوئی بھی نہ بن سکا، یوں تھا سبھی کا بیٹھنا اٹھنا، اٹھنا نبی کے ساتھ، حق ہے علی کے ساتھ، علی ہے نبی کے ساتھ، آئے ہیں ہم جہاں میں برائے غم حسین، آئے ہیں ہم جہاں میں برائے غم حسین، یہ درد تو ملا ہے ہمیں زندگی کے ساتھ، یہ درد تو ملا ہے ہمیں زندگی کے ساتھ، آئے ہیں ہم جہاں میں برائے غم حسین، آئے ہیں ہم جہاں میں برائے غم حسین، یہ درد تو ملا ہے ہمیں زندگی کے ساتھ، حق ہے علی کے ساتھ، علی ہے نبی کے ساتھ، قربان کر کے ہم نے زمانے کی ہر خوشی، قربان کر کے ہم نے زمانے کی ہر خوشی، اپنایا ہے حسین کے غم کو، کے ساتھ، حق ہے علی کے ساتھ، علی ہے نبی کے ساتھ، قائم ہے دین فرش ادائے حسین سے، قائم ہے دین فرش ادائے حسین سے، یہ بات سوچنا کبھی سنجیدگی، یہ بات سنجیدگی کے ساتھ، حق ہے علی کے ساتھ، علی ہے نبی کے
साथ नारे तलवार। में गुंजाइश नहीं है, मेरा बहुत ही फेवरेट कलाम है ये वाला जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। हालांकि एक और कलाम था उसको स्किप करना पड़ रहा है क्योंकि और लोग भी मौजूद हैं यहाँ पे और उनको भी सुनना है, और ये मैं हर जगह कोशिश करता हूँ कि पढ़ूँ और बार बार पढ़ना है। घर फातिमा ज़हरा का जब शान का घर है, घर फातिमा ज़हरा का जब शान का घर है, ये वही की मंजिल है, ये कुरान का घर है, इस्लाम के माहौल में ईमान का घर है, मोमिन की मुनाफिक पहचान का घर है। कुछ लोग मरे जाते हैं इस रंजो महन में, इस घर का जो दरवाजा है मस्जिद के सामने, घर फातिमा ज़हरा का जो शान का घर है। अल्लाह ने इस घर को नबूवत से नवाजा, दुनिया में इसे दीनो शरीयत से नवाजा, असमत से इमामा से विलायत से नवाजा, हर फर्द को कुरान की आयत से नवाजा, सांचे में मशीयत के ये अफराद ढले हैं, सब चादर तत्हीर के घर फातिमा ज़हरा का जब शान का घर है, क्या कहने ये अज़्म के फौलाद सी घर में मिलेंगे, ये नूर के अजसाद सी घर में मिलेंगे, जिब्रील के उस्ताद सी मखलूक की बस आखिरी सरहद नजर आया, जिस फर्द को देखा वो मोहम्मद, जिस फर्द को देखा घर फातिमा ज़हरा का शान का घर है। असहाब मुकर्रम है मगर अपनी जगह पर, गैर अपनी जगह लफ्ज़ जिगर अपनी जगह पर, कार अपनी जगह चैतर अपनी जगह पर, संग अपनी जगह लाल गोहर अपनी जगह पर, पहलू में जो बैठा हो उसे दिल नहीं कहते, पहलू में जो बैठा हो शहरों को कभी रहबरे मंजिल घर फातिमा ज़हरा असहाब मुकर्रम है मगर अपनी जगह पर, गैर अपनी जगह लफ्ज़ जिगर अपनी जगह पर, हार अपनी जगह चैतर अपनी जगह पर, संग अपनी जगह अपनी जगह में जो बैठा उसे दिल नहीं कहते, पहलू में जो बैठा उसे दिल नहीं कहते, रहरों को कभी रहबर
جزاک اللہ بہت ہی اچھا ایک بابا سے بلند نعرے سلوات. اب میں گزارش کرتا ہوں جناب سرفراز صاحب سے کہ وہ آئیں اور تھوڑا سا آپ سبھی لوگوں سے التماس ہے کہ وقت کا خیال رکھیں تھوڑا سا, اور سرفراز صاحب سے گزارش کہ آئیں اور بارگاہ مولا کی خوشا میں نذرانہ پیش کریں. بابا سے بلند نعرے سلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ دوسرا نام علی علی سہانا ابھرتے دیکھا, کہ دوسرا نام علی سانا ابھرتے دیکھا. ارے ساری دنیا کو اسی نام پہ مرتے دیکھا, ساری دنیا کو اسی نام پہ مرتے دیکھا. اور اے علی تو ہی وہ ساجد ہے کہ ایک دن ہم نے, اے علی تو ہی وہ ساجد ہے کہ ایک دن ہم نے سجدہ سورج کو تیرے پاؤں پہ سجدہ سورج کو تیرے پاؤں پہ کرتے دیکھا. محمد والے محمد صلی کرتا سے کائنات میں کیا کیا لکھا گیا, کرتا سے کائنات میں کیا کیا لکھا گیا. تو کرتا سے کائنات میں کیا کیا لکھا گیا, کرتا سے کائنات میں کیا کیا لکھا گیا. ارے جھوٹے کو سچا, سچے کو جھوٹا لکھا گیا, کرتا سے کائنات میں کیا کیا لکھا گیا. اور یہ شعر دیکھیں بطور خاص کہ حیدر سے میں نے مانگا کرم کا بس ایک پھول, کہ حیدر سے میں نے مانگا کرم کا بس ایک پھول. ارے جنت کا سارا باغ میرے نام ہو گیا, جنت کا سارا باغ میرے نام ہو گیا. اور یہ شعر بھی دیکھیں گے کہ بھاگے تھے جو جنگ کے میدان کو چھوڑ کر, کہ بھاگے تھے جو جنگ کے میدان کو چھوڑ کر. ارے ان کی بہادری کا قصیدہ لکھا گیا, ان کی بہادری کا قصیدہ لکھا گیا. محمد والے محمد صلی اللہ اب میں گزارش کروں گا جناب راہیل صاحب سے کہ وہ آئیں
اور یہاں پہ بارگاہ مولا میں منقبت پیش کریں. راحیل صاحب کا استقبال کرتے ہیں ہم ایک شعر سے. جناب بلال کاظمی صاحب کا شعر ہے کہ علی کے واسطے ممبر بنا رہے ہیں رسول, علی کے واسطے ممبر بنا رہے ہیں رسول, صحابیوں سے کجاوے منگا رہے ہیں رسول, میرے علی کے فضائل سنا رہے ہیں رسول, مقررین کو گویا بتا رہے ہیں رسول. بحث سماعت فرمائیں گے کہ نشان حق ہے, نشان حق ہے ہمارے وزیر کا منبر, نشان حق ہے ہمارے وزیر کا منبر, اور علی علی کے لیے ہے غدیر کا منبر. میں شعر سے جناب راحیل صاحب سے کہوں گا کہ آئیں اور منقبت پیش کریں. السلام علیکم. آپ سب کو عید غدیر بہت بہت مبارک ہو. ابو طالب کا بیٹا, ابو طالب کا بیٹا, ابو طالب کا بیٹا, ابو طالب کا بیٹا, غدیر خم کا دولہا, ابو طالب کا بیٹا, غدیر خم کا دولہا, ابو طالب کا بیٹا. علی مردوں کو جلائے, علی سورج پلٹائے, علی مردوں کو جلائے, علی سورج پلٹائے, کرشمے دیکھ کے اس کے زمانہ دھوکا کھائے, نصیری سمجھ نہ پائے, خدا ہے ابو طالب کا بیٹا, غدیر خم کا, سب مل کے بڑھیا, ابو طالب کا بیٹا, غدیر خم کا دولہا, ابو طالب کا بیٹا. نبی نے سب کو رکایا, غدیر خم میں بتایا, نبی نے سب کو رکایا, غدیر خم میں بتایا, کہ جس کا ہوں میں مولا, علی ہے اس کا مولا. غدیر خم کا دولہا, ابو طالب کا بیٹا, غدیر خم کا دولہا, ابو طالب کا بیٹا. نہ سب کچھ ایسا نبی نے بیٹی دے دی, شب ہجرت جو سویا, خدا نے مرضی دے دی, شرف کا عرش معلا, ابو طالب کا بیٹا, غدیر خم کا دولہا, ابو طالب کا بیٹا. جو ان سے بغض رکھے گا, بڑی مشکل سے مرے گا, جو ان سے بغض رکھے گا, بڑی مشکل سے مرے گا. یہاں بھی ہاتھ ملے گا, بخشش کا دروازہ, ابو طالب کا بیٹا, غدیر خم کا دولہا, ابو طالب کا بیٹا. میرا ایمان علی ہے, میری پہچان ہے, میرا ایمان علی ہے, میری پہچان علی ہے. زمانے والوں سن لو, میرا سلطان علی ہے. شہنشاہی کا ادارہ, ابو طالب کا بیٹا, غدیر خم کا دولہا, ابو طالب کا بیٹا. ماشاءاللہ.
قدیر ام کا بیٹولہ ابو طالب کا بیٹا پیش کر رہے تھے جناب راہی صاحب. اب میں گزارش کروں گا جناب مشیر صاحب سے کہ وہ آئیں بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کریں. جناب مشیر صاحب بآواز بلند نعرے سلوات. السلام علیکم ظاہرین، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں بہت بہت عید غدیر کی مبارکباد. کچھ شعر، 2 شعر اور 1 منقبت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. فرازدار سے میسم بیان دیتے ہیں، فرازدار سے میسم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. علی کی جائے ولادت کی بات جب آئی، علی کی جائے ولادت کی بات جب آئی، کہا خدا نے ہم اپنا مکان دیتے ہیں، کہا خدا نے ہم اپنا مکان دیتے ہیں. صفے بچھا محبوں کی دار سے میسم، صفے بچھا محبوں کی دار سے میسم، نماز عشق علی کی ہم مزار دیتے ہیں. نعرہ سلوات. چار میں سے سماعت فرمائے ظاہرین. نیزہ خنجر نہ تیر والے ہیں، نیزہ خنجر نہ تیر والے ہیں، ہم جناب امیر والے ہیں، ہم جناب امیر والے ہیں. جان دے دیں گے مجلسوں کے لیے، جان دے دیں گے مجلسوں کے لیے، جان دے دیں گے ہم علی کے لیے، جان دے دیں گے ہم علی کے لیے. حق ماؤں کے شیر والے ہیں، ہم جناب امیر والے ہیں. مومنوں مسکراؤ مزہ آئے گا، مومنوں مسکراؤ مزہ آئے گا. نعرہ حیدر لگاؤ، نعرہ حیدر لگاؤ مزہ آئے گا. جشن حیدر مناؤ مزہ آئے گا، جشن حیدر مناؤ مزہ آئے گا. جس نے خیمے جلائے تھے شبیر کے، جس نے خیمے جلائے تھے شبیر کے، اس کا پتلا جلاؤ مزہ آئے گا، اس کا پتلا جلاؤ مزہ آئے گا. جشن حیدر مناؤ گے وعدہ کرو، جشن حیدر مناؤ گے وعدہ کرو. گھر میں محفل سجاؤ گے وعدہ کرو، گھر میں محفل سجاؤ گے وعدہ کرو. ہر خوشی لے کے یوم غدیر آ گیا، ہر خوشی لے کے یوم غدیر آ گیا. سارے غم بھول جاؤ وعدہ کرو، سارے غم بھول جاؤ کہ وعدہ کرو. ہو گئی آج تکمیل اسلام کی، ہو گئی آج تکمیل اسلام کی. یہ سبق بھی پڑھاؤ وعدہ کرو، یہ سبق بھی پڑھاؤ کہ وعدہ کرو. میں قصیدہ سناؤں گا وعدہ میرا، میں قصیدہ سناؤں گا وعدہ میرا، اور تم مسکراؤ
जो भूला है पैगाम में ईद गदीर, उसका पुतला जलाओ, वादा करो, उसका पुतला जलाओगे, वादा करो। मनक़बत में सुनाऊंगा सबको मगर, मनक़बत में सुनाऊंगा सबको मगर, ना रहे डर लगाओ, वादा करो, वादा करो। जिस अलम के लिए मैंने बाजू दिए, 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 मरते दम तक उठाओ, वादा करो, मरते दम तक उठाओ, वादा अब मैं दावत देता हूँ जनाब तालिब इलाहाबादी साहब को, जो मोहताज तारुफ नहीं है, कि वो आए और बारगाह मौला में राजी अक़ीदत पेश करें। जनाब तालिब इलाहाबादी साहब के लिए इस्तेमाल के लिए एक शेर अर्ज करते हैं कि अमीर क़ौम की रियाया बुलाई जाएगी, बड़ी ही धूम से महफिल सजाई जाएगी, हरारते दिले ईमान बढ़ाई जाएगी, अली के नाम पे जन्नत लुटाई जाएगी। अरे अली के नाम पर जन्नत लुटाई जाएगी, चमन चमन सरे महशर गली गली होगा, चमन चमन सरे महशर गली गली होगा, कसम खुदा की वहाँ भी अली अली होगा। जनाब तालिब साहब से गुजारिश करते हैं कि वो आए और बारगाह मौला में अक़ीदत पेश करें। चार में से नात की पेश करूंगा, वो इसलिए कि ईद गदीर मन कुंतो मौला हो फहाजा अली मौला, वो एक इंसान पे मबनी नहीं है। मन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हरारत हो जो सीने में तो खंजर टूट जाते हैं। हरारत हो जो सीने में तो खंजर टूट जाते हैं, सफों की धज्जियां उड़ती हैं लश्कर, सफों की धज्जियां उड़ती हैं लश्कर टूट जाते हैं। तो नबी ने ये बताया है दुआएं दे के दुश्मन को, नबी ने ये बताया है दुआएं दे के दुश्मन को, कि अक्सर फूल से टकरा के पत्थर नारे सरवार Allah
دیا گیا بطور خاص 2-3 شعر پیش کروں اس کے بعد ایک منقبت چھوٹی سی اجازت ہے کیا خوب رب نے تحفہ دیا ہے غدیر کیا خوب رب دیا ہے غدیر کیا خوب رب نے تحفہ دیا ہے غدیر میں مولا مولا سے ہم کو مولا ملا ہے خوب رب نے موقع کیا خوب رب نے تحفہ دیا ہے غدیر میں مولا سے ہم مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں پر مولا علی کو بلند کیا بطور خاص کہ دستے نبی پہ نفس نبی رب کی آنکھ سے دستے نبی پہ نفس نبی رب کی آنکھ سے ایمان سب کے دیکھ رہا کہ اکمل تو کہ گلاب کا احمد کے ہاتھ سے اکمل تو کہ گلاب کا احمد کے ہاتھ سے صحرا علی نے پہنا ہوا ہے ہم اس دور میں 1400 سال کے بعد ہیں لیکن غدیر کا لطف ویسے ہی آتا ہے اور ہم کس طرح اس کو سوچتے ہیں بطور خاصیت دیکھیں گے کہ ہم وہاں تو نہیں ہیں لیکن ابھی ہیں کہ طالب نے بھی خیال معادات میں ڈوب کر کہ طالب نے بھی خیال معادات میں ڈوب کر جامع ولا سے پیا ہے بہت عمدہ تعلیم ایک مرتبہ چندرشاہ پیش کروں والد محترم ضمیر راوتی صاحب کا نام لیکن کل کفا مرتضی لافتہ لیا اپنا خدا یا علی کل کفا مرتضی لافتہ لیا شیر اپنا خدا یا علی وارث انما مرکز حل عطا میں کہوں تم کو کیا یا علی جلدی شعر پیش کروں حضرت وہ ہیں مشکل کشا دیں گے ان کو صدا گر ہے بدعات تو کیا ہے ہماری خطا دیں گے ان کو صدا گر ہے بدعت تو کیا ہے ہماری خطا ہم سے کچھ مت کہو جا کے خود پوچھ لو کیوں نبی نے کہا یا
مولانا کی پیدائش کہ اندرونے حرم تو نے رکھا قدم تو یہ گر گر کے سجدے میں بولے صنم حرم تو نے رکھا قدم تو یہ گر گر کے سجدے میں بولے صنم اب نہ آئیں گے ہم بھاگ جائیں گے یہ ہے گھر آپ کا حرم تو نے رکھا قدم تو یہ گر گر کے سجدے میں بولے صنم اب نہ آئیں گے ہم بھاگ جائیں گے آپ کا قتل کر کے نصیری کو زندہ کیا اس نے کہا کہ تم خدا ہو سے قتل کیا قتل کر کے نصیری کو زندہ کیا بولے بندہ ہوں دیکھ اب نہ کہنا کیا بولے بندہ ہوں دیکھ اب نہ کہنا خدا ہنس کے کہنے لگا ہنس کے کہنے لگا مردہ زندہ کیا واقعی ہو بطور خاصی شیر سارے عقیدہ خانوں سے کہ قبر میں دیکھ کر مجھ کو سویا ہوا یہ نکیرین آپس میں کہنے لگے قبر میں دیکھ کر مجھ کو سویا ہوا یہ نکیرین آپس میں کہنے لگے چھوڑو چھوڑو آؤ چلے اس سے اب کیا چھوڑو آؤ اس سے اب کیا کہیں ہے کفن پر دیکھ کر مجھ کو سویا ہوا یہ نکیرین آپس میں کہنے لگے چھوڑو چھوڑو کہ آپ کے عشق میں ہوں اسیر آج تک اس لیے ہوں میں روشن ضمیر آج تک آپ کے عشق میں ہوں اسیر آج تک اس لیے ہوں میں روشن ضمیر آج تک بن کے باب نجف کا فقیر آج تک یہ شرف پا گیا یا اب میں جناب عامر صاحب سے گزارش کروں گا وہ آئے اور جناب عامر صاحب کے لیے عامر صاحب کے لیے استقبال کے لیے ایک شعر ہے
اور یہ شعر کچھ اس طرح سے ہے کہ مسجد کرب و بلا میں ہے ولایت کی اذان، مسجد کرب و بلا میں ہے ولایت کی اذان، آنسوؤں کے شہر میں محفل سجاتے ہیں حسین۔ مسجد کرب و بلا میں ہے ولایت کی اذان، آنسوؤں کے شہر میں محفل سجاتے ہیں حسین۔ جانے کن خوشیاں جانے کن خوشیوں بھری یہ عید ہے عید غدیر، جانے کن خوشیوں بھری یہ عید ہے عید غدیر، چور ہے زخموں سے لیکن مسکراتے ہیں۔ اس شاہ کے ساتھ میں جناب اور راجیات عقیدت پیش کریں گے۔ اور محمد والے محمد سب کو عید غدیر بہت 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 تہہ دل سے مبارک۔ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، جتنا ٹائم میرا یہاں پہ بیٹھ کے گیا اتنا ہی ٹائم کہ جب نبی قافلہ روک کر خم میں سب کو بلانے لگے، جب نبی قافلہ روک کر خم میں سب کو بلانے لگے، کچھ صحابی ہوئے غمزدہ، مرتضیٰ کہ جب کجاوا کا ممبر بنا، تنگ دل سر کھجانے لگے، کہ جب کجاو کا ممبر بنا، تنگ دل سر کھجانے لگے، بھاگ کر اب کہاں جائیں گے، اونٹ بھی منہ چرانے کیا بات ہے۔ آپ کی ولا جس میں یا علی نہیں ہوتی، یا علی نہیں ہوتی، نسل کھوٹی ہوتی ہے، وہ کھری نہیں ہوتی، وہ کھری نہیں ہوتی، اور ہم غدیر والے ہیں، تم ثقیف والے ہو، تم ثقیف والے ہو، تم ثقیف والے ہو، ہم غدیر والے ہیں، ہم غدیر والے ہیں، نور کی اندھیرے سے روشنی نہیں ہوتی، روشنی نہیں ہوتی، دشمنان حیدر سے ہاتھ جو ملاتے ہیں، ہاتھ جو ملاتے ہیں، میرا ایسے لوگوں سے بات بھی نہیں، بات بھی نہیں ہوتی۔ ارے اس کی دنیا گڑبڑ ہے، اس کا رستہ گڑبڑ ہے، کہ جس نے علی کی راہ کو چھوڑا، کیا بات ہے، اس کا رستہ گڑبڑ ہے،
میدان خم میری منزل تیری سقیفہ ہے منزل میدان خم میری منزل تیری سقیفہ ہے منزل میرا عقیدہ اچھا ہے اور تیرا عقیدہ گڑبڑ ہے کیا بات ہے دور رہو تو بہتر ہوگا ارے ہم ہیں اچھی نسل کے لوگ ارے دور رہو تو بہتر ہوگا ہم ہیں اچھی نسل کے لوگ مولا کے ہر ایک دشمن سے مولا کے ہر ایک دشمن سے ملنا جلنا گڑبڑ ہے دیکھنا ہے تو جا کر دیکھو تاریخوں میں ہے موجود دیکھنا ہے تو جا کر دیکھو تاریخوں میں ہے موجود جس نے فدق کا کاغذ پھاڑا اس کا عقیدہ گڑبڑ ہے شہر میں بسنا ہے تو بس لو اپنا ٹھکانہ اور کہیں شہر میں بسنا ہے تو بس لو اپنا ٹھکانہ اور کہیں جس میں منافق رہتے ہیں یہ سارا علاقہ گڑبڑ ہے دشمنی ہے در تیری عبادت دیکھ کے مرسل کہہ دیں گے دشمن ہے در تیری عبادت دیکھ کے مرسل کہہ دیں گے اس کو اپنے پاس ہی رکھو مال ہی سارا گڑبڑ ہے ارے جس میں علی کا نام نہیں اور جس میں علی کا ذکر نہ ہو جس میں علی کا نام نہیں اور جس میں علی کا ذکر نہ ہو ایسی مسجد گڑبڑ ہے مسجد گڑبڑ ہے اور ایسا مسلح ارے اس نے زباں کھولی ہے مولا تیرے عزاداروں کے خلاف اس نے زباں کھولی ہے مولا تیرے عزاداروں کے خلاف سر سے لے کر پاؤں تلک جو سارا کا سارا گڑبڑ ہے